بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حی علی الفلاح کے پلیٹ فارم پر خوش آمدید۔ آج ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں وہ ہے رمضان المبارک کا دلکش منظر، ماہ مبارک کی برکتیں، انعامات، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور جنت کے نظارے۔ بات شروع کرتے ہیں اس حدیث مبارکہ سے جس میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کو رمضان المبارک کے لیے شروع سال سے آخر سال تک آراستہ و مزین کیا جاتا ہے۔ جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جسے مسیرہ کہا جاتا ہے۔ اس ہوا کے جھونکوں سے جنت کے درخت کے پتے اور دروازوں کے حلقے بجنے لگتے ہیں، جس سے ایسی سریلی آواز نکلتی ہے کہ سننے والوں نے اس سے اچھی آواز کبھی نہیں سنی۔ حوریں اپنے مکانوں سے نکل آتی ہیں اور جنت کے بالا خانوں کے درمیان کھڑے ہو کر کہتی ہیں، ہے کوئی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم سے منگنی کرنے والا تاکہ اللہ تعالیٰ اس کی ہم سے شادی کر دے۔ پھر وہ حوریں جنت کے نگران فرشتے رضوان سے پوچھتی ہیں، اے رضوان، یہ کیسی رات ہے؟ وہ جواب میں تلبیح پڑھتے ہیں، پھر کہتے ہیں، یہ رمضان المبارک کی پہلی رات ہے۔ آج کی رات سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے روزے داروں کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے رضوان، جنت کے دروازے کھول دے، اے مالک، احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے روزے داروں پر جہنم کے دروازے بند کر دے۔ اے جبرائیل، زمین پر جاؤ اور سرکش شیاطین کو قید کر دو اور ان کے گلوں میں توق ڈال کر انہیں دریا میں پھینک دو تاکہ وہ میرے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے روزوں کو خراب نہ کر سکیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ رمضان کی ہر رات میں ایک منادی کو حکم فرماتے ہیں کہ وہ 3 مرتبہ آواز لگائے، ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں عطا کروں، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ کو قبول کروں، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں۔ کون ہے جو غنی کو قرض دے، ایسا غنی جو نادار نہیں، اور ایسا پورا ادا کرنے والا جو ذرہ برابر بھی کمی نہیں کرتا۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حق تعالی شانہ رمضان شریف میں روزانہ افطار کے وقت ایسے 10 لاکھ آدمیوں کو جہنم سے خلاصی عطا فرماتے ہیں جو جہنم کے مستحق ہو چکے ہوتے ہیں، اور جب رمضان کا آخری دن ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ یکم رمضان سے آخری رمضان تک جہنم سے آزاد کیے گئے لوگوں کے برابر اس ایک دن میں جہنم سے آزاد فرماتے ہیں۔ اور جس روز لیلۃ القدر ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرماتے ہیں، وہ فرشتوں کے ایک بڑے لشکر کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں، ان کے ساتھ ایک سبز جھنڈا جو ہے وہ ہوتا ہے جسے وہ کعبہ پر نصب کر دیتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 100 بازو ہیں، جن میں سے 2 بازو وہ صرف اسی رات میں کھولتے ہیں۔ جب وہ اپنے بازو کھولتے ہیں تو ان کو مشرق سے مغرب تک پھیلا دیتے ہیں۔ پھر جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کو ترغیب دیتے ہیں کہ جو مسلمان بھی آج کی رات میں کھڑا ہو، بیٹھا ہو، نماز پڑھ رہا ہو اور ذکر کر رہا ہو، اس کو سلام کریں اور اس سے مصافحہ کریں اور ان کی دعاؤں پر آمین کہیں۔ یہ معاملہ صبح تک جاری رہتا ہے۔ جب صبح ہوتی ہے تو جبرائیل علیہ السلام آواز دیتے ہیں، اے فرشتوں کی جماعت، اب کوچ کرو اور واپس چلو۔ فرشتے ان سے پوچھتے ہیں، اے جبرائیل، اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے مومنوں کی حاجتوں اور ضرورتوں کے بارے میں کیا معاملہ فرمایا؟ جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف توجہ فرمائی اور 4 آدمیوں کے سوا سب کو معاف فرما دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ 4 آدمی کون سے ہیں جن کی مغفرت نہیں ہوتی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک وہ آدمی جو شراب کا عادی ہو، دوسرا وہ جو والدین کا نافرمان ہو، تیسرا قطع رحمی کرنے والا،
اور رشتہ داریاں توڑنے والا، اور چوتھا وہ شخص جو کینہ رکھنے والا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے ارشاد فرمایا، جب عید الفطر کی رات ہوتی ہے تو آسمانوں میں اس رات کا نام لیلۃ الجائزہ رکھا جاتا ہے، اور جب عید کی صبح ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو تمام شہروں میں بھیجتے ہیں، وہ زمین پر اتر کر گلیوں اور راستوں کے سروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ایسی آواز سے جسے جنات اور انسانوں کے سوا ہر مخلوق سنتی ہے۔ فرشتے پکارتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت، اس رب کریم کی بارگاہ کی طرف چلو جو بہت زیادہ عطا فرمانے والا ہے اور بڑے بڑے قصوروں کو معاف فرمانے والا ہے۔ پھر جب لوگ عیدگاہ کی طرف نکلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے دریافت فرماتے ہیں، کیا بدلہ ہے اس مزدور کا جو اپنا کام پورا کر چکا ہو؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے معبود، اے ہمارے سرکار، اس کا بدلہ یہی ہے کہ اس کو مزدوری اس کی پوری دے دی جائے۔ حق تعالیٰ شانہ ارشاد فرماتے ہیں، اے فرشتوں، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان کو رمضان کے روزوں اور تراویح کے بدلے اپنی رضا اور مغفرت عطا کر دی۔ اور بندوں سے مخاطب ہو کر ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے بندو، مجھ سے مانگو، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، آج کے دن اپنے اس اجتماع میں مجھ سے اپنی آخرت کے بارے میں جو مانگو گے ضرور عطا کروں گا، اور دنیا کے بارے میں جو سوال کرو گے اس میں تمہاری مصلحت کو دیکھوں گا اور اس کے مطابق دینے یا نہ دینے کا فیصلہ کروں گا۔ میری عزت کی قسم، جب تک تم میرا خیال رکھو گے میں تمہاری لغزشوں پر پردہ ڈالتا رہوں گا اور ان کو چھپاتا رہوں گا۔ میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، تمہیں مجرموں اور کافروں کے سامنے رسوا اور شرمندہ نہ کروں گا۔ بس اب بخشے بخشائے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، تم نے مجھے راضی کر دیا اور میں تم سے راضی ہو گیا۔ فرشتے اس اجر و ثواب کو دیکھ کر جو اس امت کو عید الفطر کے دن ملتا ہے خوش ہوتے ہیں اور کھل اٹھتے ہیں۔ یعنی رمضان المبارک کی ساری رحمتیں، ساری برکتیں اور ساری کی ساری بھلائیاں صرف اور صرف مسلمانوں کے لیے ہیں۔ باقی جس کو جو کچھ ملتا ہے وہ مسلمانوں کی برکت سے ملتا ہے۔ مسلمانوں سے مراد اللہ تعالیٰ کے وہ خوش نصیب بندے ہیں جنہوں نے دین اسلام کو دل و جان سے قبول کیا اور وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل یقین رکھتے ہیں۔ دنیا میں جتنی بھی اچھی اور برکت والی چیزیں ہیں وہ انہی ایمان والوں کے لیے ہیں۔ قرآن پاک ان کا ہے، کعبہ ان کا ہے، روضہ رسول ان کا ہے، مسجد نبوی ان کی ہے، مسجد اقصیٰ ان کی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شریعت اور سنت ان کی ہے، نماز ان کی ہے، زکوٰۃ ان کی ہے، حج ان کا ہے، جہاد ان کا ہے۔ یعنی ان عظیم الشان نعمتوں سے صرف مسلمان ہی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے مزے ہی مزے ہیں، ہر پاک اور افضل چیز ان کی ہے۔ اب رمضان المبارک میں روزانہ جو بے شمار رحمتیں برس رہی ہیں وہ سب ان کی ہیں۔ پھر عید بھی ان کی ہوگی، مر جائیں گے تو جنت تک کھلی اور بڑی قبر ان کی ہوگی، اور پھر آخرت میں جنت بھی ان کی ہوگی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ محرومی سے بچائے، کافر بیچارے تو محروم ہی رہ گئے۔ ایک جھونپڑی میں بیٹھا مسلمان رمضان کی رحمتوں میں غوطے کھا رہا ہے، جبکہ وائٹ ہاؤس میں بیٹھا وہ کافر رمضان المبارک کی ہر رحمت اور نعمت سے محروم ہے۔ شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ ہم نے رمضان المبارک اس حال میں پایا کہ اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، اور ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا رسول مانتے ہیں۔ الحمدللہ ہم تمام انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی نازل فرمودہ تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے تمام فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں، ہم تقدیر پر ایمان رکھتے ہیں کہ ہر تقدیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، خیر ہو یا شر، اور ہم آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ آخرت برحق ہے
اور ہم مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان رکھتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارا ایمان ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد اب صرف ان کا لایا ہوا دین برحق ہے اور تمام انسانیت کی کامیابی اسی دین میں ہے۔ الحمدللہ ہم قرآن پاک پر اول تا آخر ایمان رکھتے ہیں اور اسے اللہ تعالیٰ کا کلام مانتے ہیں، اور دین کے ہر حکم کو اسی طرح تسلیم کرتے ہیں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا۔ یہ ہم پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان اور فضل ہے اس پیارے عقیدے پر۔ جس مسلمان نے بھی رمضان المبارک کو پایا اسے بہت بہت مبارک۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو ماہ مبارک کی زیادہ سے زیادہ رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔